वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में आज चाइनीज़ नेशनल्स को निशाना बनाया गया। बशाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, 5 चाइनीज़ नेशनल्स और एक पाकिस्तानी शहरी इसमें जाँ बहक हुए हैं। इस मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अमेरिका में और हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, और पाकिस्तान के जो बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करता है, पाकिस्तान के एक अहम तरीन ओहदे पर रहते हुए इन तमाम मामलात को जानते हैं। एजाज़ चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता है कि बहुत डेंजरस पैटर्न जो है वो अब बना है? जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म हुई 2022 में, तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर चाइनीज़ नेशनल्स को निशाना बनाया गया और फिर उसकी वजह से बड़ी जद पहुंची। चाइनीज़ जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं वो पाकिस्तान में बंद हो गए, बहुत सारे नेशनल्स उनको वापस बुला लिया गया, और अब हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद पहले गवादर में और फिर आज ये हमला। डू यू थिंक कि ये पैटर्न है या ये बस वन ऑफ है? नहीं, बिल्कुल पैटर्न है जनाब, बिल्कुल पैटर्न है, और साफ नज़र आ रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान और चीन को करीब आना नहीं देखना चाहते और जो नहीं चाहते कि सीपैक किसी तौर पे भी आगे चले, वो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं ताकि चीनियों के दिल में खौफ फैले कि यहाँ पे वो पाकिस्तान महफूज जगह नहीं और यहाँ हमें काम नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि इस किस्म की लहर दोबारा दहशतगर्दी की उठी है, और उसका टारगेट चाइनीज़ हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और यकीनन एक पैटर्न है। तो एजाज़ चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि वो लोग, तो हम इसको ज़रा ब्रैकेट डाउन कर सकते हैं कि हमारी इससे क्या मुराद है? इंटरनेशनली कौन से ऐसे ममालिक हैं? 2 का तो हमें ओपनली पता है, इंडिया और अमेरिका, वो तो बड़ा ओपन अपोजिशन करते हैं, तो क्या हमारा इशारा वो से उन्हीं की तरफ होता है? ज़्यादातर तो उनकी तरफ ही होता है, लेकिन जाहिर बात है आप इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ पता है वो ये पता है कि जनाब सीपैक हर एक को पसंद नहीं है, अमेरिका और हिंदुस्तान को नहीं है, शायद कुछ और भी खित्ते के ममालिक ऐसे हों जिनके ख्यालात मुख्तलिफ हों, लेकिन कुछ ऐसे मिलिटेंट्स भी हैं जिनका ज़ाहिरन उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, और उसके लिए वो कोई भी टारगेट ढूंढेंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी करेंगे। मेरी मुराद टीटीपी से है, जिसको अफगानिस्तान में बाकायदा पनाह दी गई है और उनको शह दी हुई है कि वो जाके एक प्रॉक्सी के तौर पर इस पे काम करें यहाँ पे। तो ये सारे यानी बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक फिगर बनता है, जिसमें कुछ बैनुल-अक़वामी हाथ भी हो सकते हैं, कुछ मकामी हाथ भी हो सकते हैं जो उनका आयलाकार बन रहे हैं, और कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जिस तरह टीटीपी है। ये सारे तो करते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप गौर करें इस बात पर, तो जिम्मेदारी तो बहरहाल हमारी है कि हमने हिफाजत करनी है। अगर कोई चीनी बाहर से आते हैं या कोई भी बाहर का बंदा पाकिस्तान में आके काम करता है, या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हिफाजत की तो बहरहाल हमारी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी भी ये फेलियर है कि हम उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। लेकिन एजाज साहब, आपको लगता है कि चाइना हमारी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा कि एक फॉरेन एलिमेंट भी है इसमें जो ये सारे मामले को कहीं ना कहीं इसकी पुष्टपनाही कर रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम जब ये दासू डैम अटैक हुआ था, आई रिमेंबर कि शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त के DGI फैज़ हमीद साहब, उनको जाना पड़ा और चेंगलू में जाके उन्होंने वांगवी को बहुत यकीन दहानियाँ करवाई, उसके बावजूद मामला ठीक नहीं हुए। तो अब जिस वक्त नई हुकूमत कायम होने के बाद अब आपने चाइना की तरफ विजिट्स कुछ शुरू होने थे, मामलात उन पर बातचीत होनी थी, एन उस वक्त ये हमला हो गया, तो कैन इट बी डैमेजिंग रिलेशनशिप के लिए? देखें, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो खैर बहुत मजबूत है, वो इन वाक़यात से तो नहीं मुतासर होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि चीनी यकीनन परेशान होंगे। देखें ना, उनकी जो विक्टिम बने हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, दबाव आता है हुकूमत के, अपनी उनकी हुकूमत पे भी दबाव आता है कि हमारे शहरी वहाँ महफूज नहीं हैं। वो भी आप पाकिस्तान से जानना चाहेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों आपने 2 डिवीज़न रेज किए हैं SSD के नाम से, एक साउथ में एक नॉर्थ में, और उसके बावजूद ये वाक़यात होते चले जा रहे हैं। अब उसकी वजूहात भी उनको खासा अंदाज़ा है कि ये जो पूरी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बनी है, वो भी उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि किस तरीके से, कुछ उसमें हमारी भी गलती हैं। आपको याद है
کہ جب امریکی گئے تو ہم نے, ہماری حکومت نے کہا کہ اچھا جی ٹی ٹی پی کو کے جتنے پرزنرز تھے ان کو انہوں نے بھی رہا کر دیا, ہم نے بھی کر دیا کہ جی اب مین اسٹریم کریں گے. تو ایسے ایسے ان میں خطرناک قسم کے مجرم بھی تھے, وہ سارے رہا ہو کے دوبارہ میدان میں آ گئے. تو غلطیاں تو ہم نے بھی کی ہیں, اور ہم نے کوئی ابھی تک کوئی ایسی جامع پالیسی نہیں بنا سکے جس کی وجہ سے ہم اپنے کام کرنے والوں کو محفوظ کر سکیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ چینی یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہم سے کہ وہ کوئی بتائیں کہ جی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ آئندہ ہمارے نیشنلز پہ اٹیک نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی بتا دیجئے مجھے ذرا کہ جو ملک جس کی طرف ہمارے فارن آفس, ہماری حکومت, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہمیشہ اشارہ کرتے ہیں, ہمارا مشرقی ہمسایہ انڈیا, کہ وہ پاکستان میں سبورسو ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, اور ہماری سکسیسو گورنمنٹس اس کے حوالے سے کبھی نہ کبھی بہت اپولوجیٹک ہو جاتی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ ابھی چند روز پہلے اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں بیٹھ کر انڈیا کے ساتھ یونیلیٹرلی تجارت کھولنے کی بات کر دی, اور اس پر پھر وہاں سے جو رپلائی بھی آیا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ کیا حکومت کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سیریس کام ہے, اور وہ اس طریقے سے بچگانہ طریقے سے لندن میں بیٹھ کر آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں, اور ریسیپروسٹی بھی نہیں ہے, کوئی پروسیس بھی نہیں چل رہا؟ جی دیکھیں, ان پرنسپل تو میں سمجھتا ہوں کہ تجارت ہونی چاہیے تمام ملکوں کے ساتھ پاکستان کی, کیونکہ اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے, یہ ان پرنسپل بات ہے. لیکن آپ جب کسی بھی ملک کے حوالے سے بیان دیتے ہیں, خصوصاً ہندوستان کے حوالے سے, تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب ہندوستانی تیار ہیں تجارت کے لیے. اچھا یہ جانچنے کے لیے کہ وہ تیار بھی ہیں کہ نہیں, آپ کو کوئی آپ ڈائلاگ کھولنا پڑے گا, کوئی بیک چینل چلانی پڑے گی, کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو یہ پہلے جانکاری لینی پڑے گی, اور پھر دونوں ملکوں کے جو کسٹمز اور دوسرے لوگ ملتے ہیں, اور پھر یہ آگے چیزیں چلتی ہیں. اب مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے فارن منسٹر صاحب کا یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. مجھے زیادہ علم تو نہیں ہے کہ کہیں بیک چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو, مجھے نہیں علم اس کا, اور اگر انہوں نے ایسی کوئی بات ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد کی ہے تو وہ ایک پالیسی ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ پالیسی ہے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہندوستان کے ساتھ یہ سارے معاملات طے نہیں ہو جاتے کہ ہم نے کس حوالے سے آگے چلنا ہے, تو آپ ایک دم سے بات نہیں کر سکتے. ان پرنسپل یس, ہاں تجارت ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے پہلے دونوں ملک آپس میں بات کرتے ہیں, طے کرتے ہیں, پھر آگے کرتے ہیں. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. ہمایوں خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چائنا کے ساتھ آپ نے, چائنا کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, یو ہیو ٹریولڈ وائڈلی, بہت زیادہ آپ نے ٹریول بھی کیا ہے چائنا کو, چائنا کی ایمبیسی کس طریقے سے ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور یہ کتنا سیریس ہے یہ پیٹرن جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہ پیٹرن ہی ہے. نہیں ایبسولوٹلی, اس طرح جس طرح امبیسڈر صاحب نے ابھی کہا, اعزاز صاحب نے, ایبسولوٹلی پیٹرن. اگر آپ 2024 کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں ابھی تک دہشت گردی کے 405 کے قریب ایکٹس آف وائلنس اور ٹیررزم کے ہو چکے ہیں, اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ہم نے دیکھا تربت میں, گوادر میں, اور یہ اب تیسرا بشام کا ہے. 2 کو ہم نے شاید کسی حد تک نیوٹرلائز کیا, لیکن یہ نہیں ہو سکا. اب اس کے ایفیکٹ نیچرلی, ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ جس دفعہ جب نئی حکومت پاکستان میں بنتی ہے, اور ہماری ٹریڈیشن رہی ہے کہ جو لیڈرشپ کی پہلے وزٹس ہوتے ہیں یا پورٹ آف کال ہوتی ہے, اس میں موسٹلی ہم یا تو سعودی عربیہ یا چائنا ان کی طرف جاتے ہیں. اب اس میں پرائم منسٹر کا اگر جب وزٹ یہاں پہ چین کی طرف ہوگا, تو نیچرلی ایک تو جو امبیسڈر اعزاز نے کہا کہ ہماری دوستی اتنی مضبوط ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اگر ہم کسی اچھے اس کے ساتھ جاتے جس میں ہم اپنی کوئی پروگرس دکھاتے کہ سی پیک میں ہم نے یہ چیزیں کر لی ہیں, اب ہم تھوڑا سا اس حالت میں جائیں گے کہ یہ دوسرا اٹیک ہو رہا ہے, بلکہ اس سال کا یہ تیسرا یا چوتھا اٹیک چائنیز کے اوپر ہو رہا ہے, اور اس میں ہماری طرف سے باوجود اس کے کہ ہم نے 2 ڈویژن ریز کیے ہیں, کمیاں بھی رہی ہیں, کوتاہیاں بھی رہی ہیں, لیکن ایک اس کی جو دوسری کاؤنٹر سائڈ ہے کہ جب سوسائڈل ہوتا ہے تو اس کو روکنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ اس میں بھی جو ہے چلتی ہوئی گاڑی میں مین ہائی وے کے اوپر جا رہا تھا, جو آج کا لیکن سارے کو ٹریک کرنا اس پریسیجن کے ساتھ کہ گاڑی کون سی تھی, کب نکلی, جس میں موجود تھے, اب وہ یہاں پہنچ چکی ہے. بالکل ہوا داسو والے ڈیم اٹیک والے میں بھی, اور یہ بھی داسو کی ہی ٹیم تھی. جی ایگزیکٹلی. یہ اس میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی 100% جو ہے ہماری فول پروف ہم نے کر لیا, ہماری طرف سے کوشش رہی ہے, اور یہ فیلئر ہے کہ یہ اٹیک ہو گیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دہشت گردی کی سوسائڈل ہوتی ہے اس میں آپ 100% کہیں بھی, ابھی آپ ایک ہفتہ پہلے رشیا کے اندر دیکھ لیں, ماسکو کے اندر کتنا بڑا جو حادثہ ہوا, ان کی بھی بہت بڑی فورس ہے, میں اس کو نہیں کر رہا, لیکن اس کا بہت بڑا اثر پڑنا. فائنلی بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کانگریس کی بریفنگ ہے, جو سماعت ہے, وہاں سے بھی جو چیز سامنے آئی ہے ابھر کے, آئی ایم ایف کو بھی استعمال کریں گے لیورج کے طور پہ چائنا والے معاملے کے اوپر, سی پیک کو ہرٹ کرنے کے لیے, بی آر آئی کو ہرٹ کرنے کے لیے,
کیا ہمارے پاس آپ کو لیڈرشپ کی انٹینٹ اور ول نظر آ رہی ہے کہ اس سارے معاملے پر چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات پر کمپرومائز نہ ہونے دیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی رائے یا دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ چائنا کے علاوہ اب ہمارا اس وقت اگر بڑے ممالک دنیا کی جو سپر پاورز ہیں اس کو ہم چائنا کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، انفارمیشن منسٹر سارے چائنیز ایمبیسی چلے گئے. انٹینٹ تو نظر آ رہی ہے. اب اس نئی حکومت کی ابھی آئے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، ایسے کون سے ایکشن رکھیں گے جس میں چائنیز کمپنیز، چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، اور اس کو کیسے سیکیور کریں گے. یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. صحیح. وقت ختم ہو گیا. ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، حسن مرتضیٰ صاحب، ہمایوں خان صاحب اور ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک ایسا وقت جب آپ سب کے سامنے ہے صورتحال کے کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں. حکومت کو، حکومتی جماعتوں کو اور اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پاکستان میں جاری سیاسی لڑائی میں ہی مصروف رہنا ہے یا پھر اپنی تمام تر توجہ ان معاملات کی طرف مرکوز کرنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.